کے بارے میں اللہ کہتا ہے لا تعلم نحن نعلم، ہم جانتے ہیں۔ پیغمبر تو ظاہر ہی جانتا نا، کلمہ پڑھتا، دل کا کیا حال کہ دل سے ماننا یا نہیں ماننا یہ تو اللہ ہی جانتا۔ جی اچھا، شکریہ چلیں، بہت شکریہ جی۔ عید میلاد النبی کی کیا بات؟ جی، اس کے حوالے سے مولانا میں بتا رہا تھا کہ مروجہ طریقے کے مطابق تو آج ہی ان کا دن ہے۔ چلو کوئی بات تو نہیں۔ بھائی نے پوچھا یہ ہے کہ اس کو عید میلاد النبی منانے کا قرآن و سنت اور صحابہ کے اقوال یا ان کے اعمال کی روشنی کے اندر ذرا تفصیل سے بتائیے کہ اس کو کس طریقے سے منانا چاہیے، یا اس دن کو خاص عمل جو کرنے والا ہو وہ کیا ہونا چاہیے، رہنمائی فرما دیں۔ یہ ظاہر بات ہے، اللہ کے رسول کی تشریف آوری اور آپ کے ذریعہ دین لوگوں تک پہنچنا، اس سے بڑی دولت تو کوئی نہیں، سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی یہی ہے۔ مگر یہ کہ اس پر یہ جلوس نکالے جائیں، کوئی دن منایا جائے، کوئی خاص بات کی جائے، یہ تو آپ کا زمانہ گزرا، خلفائے راشدین کا گزرا، ائمہ اربعہ کا گزرا، ہر شخص جس میں رائی برابر بھی کوئی شرم و حیا نہ، وہ لکھتا تھا، وہ بریلوی دوسرا کہ 604 ہجری سے پہلے اس نام پر کوئی محفل تقریر، کوئی تقریر نہیں، کوئی نہیں۔ یہ 604 ہجری پہلا موقع جب الملک المظفر شاہ اربق عراق کا تھا، اس کے سامنے ابن دہیہ نے یہ پہلے اس کے کہنے پر آغاز کیا، وہاں خلعت تقسیم ہوئے، مٹھائیاں اور مرغ اور دوسرے لوگوں نے کھایا پیا، پھر وہ رواج چل پڑا، آگے سے آگے جلوسوں تک نوبت پہنچ گئی۔ 604 سے پہلے کوئی شخص حوالہ نہیں دے رہا۔ اب یہ جعلی بنانے لگے ہیں کہ فلاں وقت فلاں منا رہا، کچھ نہیں، آپ انوار ساتھیہ ہی پڑھ لیں، جو جی چاہے پڑھیں، علماء مانتے ہیں، بڑے کہتے ہیں بدعت حسنہ، مانتے ہیں ہم کہ نئی بات ہے، مگر اچھا ہے، حضور کا ذکر ہو گیا، چرچا ہو گیا، امت میں محبت ہے، یہ پلی لیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ شروع سے چلا آ رہا تھا، کوئی نہیں کہتا۔ جب آدمی ڈھیٹ ہو جائے تو جی چاہے، درمیان میں دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو آپ بلکہ کہنا اس امت کو یہ چاہیے کہ اگر صحیح محبت ہوتی، سال بعد تمہیں یاد آتا کہ رسول آئے۔ یہ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، کیوں کہتے ہیں ایک انگریز جو تھا نا وہ حلب آیا، تو اس نے یہ ماتمی جلوس دیکھا عاشورے کا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے امام حسین شہید ہو گئے۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واہ، 1400 سال کے بعد آج تمہیں اطلاع ملی؟ یہی کہنا تھا۔ رسول اللہ پیدا ہوئے اس وقت خوشیاں ہوئیں، ہمارے بچہ ہوتا، مگر ٹھیک ہے، مگر ہر سال حضور نے اور صحابہ نے کب ایسا کیا کہ جب دن آئے یہ کرو یہ کرو؟ کوئی نہیں۔ باقی جو آپ لائے تھے دین، اس پر انہوں نے جانے دے دی، اس کو پھیلایا، عمل کیا۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بڑے ولی تھے اور بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے، اور تہجد قضا نہیں کی، اس لیے کہ میری نہ جاتی رہے تہجد۔ لکھتے ہیں مولانا ابوالحسن جدی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے مکان کی چھت کے نیچے نہیں کبھی آرام کیا، سوئے نہیں کہ نیند نہ آ جائے، تہجد نہ آ جائے، باہر شامیانے کے نیچے بارش ہو جو باقاعدگی سے پڑھی، با جماعت نماز بھی پڑھی، اللہ کے ولی تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت میلاد کے بارے میں، انہوں نے کہا بھئی یار جن کو سال بعد یاد آتا کہ رسول پیدا ہوا وہ میلاد مناتے رہے، ہم تو ایک ایک سانس پر میلاد منا رہے ہیں۔ لا الہ جب پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ، درود شریف، دین کی باتیں کرتے ہیں، حضور پیدا ہوئے تو سب یہ باتیں ہوئیں۔ ہم ہر وقت یاد کریں، تمہیں یاد آتا سال کے بعد کہ رسول پیدا ہوئے تھے، کھا پی لو اور جو ڈھنڈیاں اور یہ کرتے پھر، تو صحیح بات ہے کہ مومن کا تعلق اللہ کے رسول سے ایسا ہونا چاہیے جیسے ہمارا سانس کے ساتھ، ہر لمحہ آپ کی باتیں سنیں، پڑھیں، بتائیں، عمل کریں۔ جب امتیں یہ کام چھوڑ دیتی ہیں نا، پھر یہی رہ جاتا کہ عیسائی سال بعد میلاد مسیح منانے لگے، ادھر ہندو منانے لگے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پیغمبر کے ساتھ اصل تعلق نہیں رہتا، رسمی بات کہ لڑکے ناچ رہے ہیں، گانے، ٹرکوں پر سوار ہو رہے ہیں۔ اسی پر کسی شاعر نے کہا تھا نا، میلاد گزر گیا تو لمبی نظم ہے، اس نے کہا منائی گئی عید میلاد خوب، منائی گئی عید میلاد خوب، پھر سوالیہ کسی دل میں اترا نبی کا پیام، ایک بھی بتاؤ جو نمازی ہو گیا، اب توبہ کر لی اس نے، ڈرامے کھیلے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب حاجی زکریا بول رہے ہیں ساہیوال تو۔ جی فرمائیے حاجی صاحب، کیا پوچھیں گے؟ جناب سوال ہے کہ جڑا من غشہ فلیسا منا ہے جی، جی یہ کی ہو رہی کہ یہ کی مطلب ہے، کس چیز ہے دھوکے بازی؟ دھوکے بازی ہر کام میں زکریا صاحب ہو رہی ہے، کسی کام میں بھی کرے، دین میں دھوکہ کرے کہ، مگر یہ حدیث جو آپ نے بیان فرمائی ہے تو اس موقع پر ہے نا کہ آپ غلہ منڈی میں گئے اور وہاں آپ نے ایک ڈھیری دیکھی غلے کی، اس پر جب آپ نے اس میں ہاتھ مارا تو نیچے گیلے تھے دانے، اوپر خشک تھے،
آپ نے نہیں اگر فلیشا منا تو امت نکل گیا یا کی میں خارج اسلام جو کی یہی سننے نا پہلے وہ تو خارج ہونے کی باتیں کریں گے. فرمایا کیوں جب گیلے دانے نکلے اوپر خوش آپ نے کہا یہ کیا کیا تم؟ اس نے کہا بارش برس گئی تھی اس لیے میں نے اوپر خوش کیا. آپ نے اس وقت فرمایا کہ جو ہم مسلمانوں سے دھوکہ کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اصل بات یہ تھی. اب یہ بات کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ تو حل ہوتی رہے گی. بہت باتوں میں آپ نے کہا کہ جو ایسا کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کو علماء نے یہی سمجھا کافر تو نہیں ہوتا تو مسلمانوں میں سے ہے. اس لیے اسی کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں. اس کے نکاح میں مسلمان عورت بھی رہتی ہے. لیسا منا کا مطلب ہے کہ اس کا طریقہ جو ہے مسلمانوں والا طریقہ نہیں. یہ کام جو کر رہا ہے یہ کافروں کے کرنے کیا مسلمان کہلا کر شرم دلائی مسلمان ہو کر یہ کرتے ہو. یہ ہم سے جو لوگ ان کا تو کام نہیں مگر جو کرتا رہے گا گناہگار ہی زکریا صاحب کافر نہیں ہوگا. اچھا حضرت صاحب میرے ساتھ مسجد ہے شہداء میری رہائش کے نزدیک ہی جی. میں مسجد الحدیث کا صدر ہوں. وہ قدس مسجد ہے ذرا دور ہے تھوڑی سی جی. تو اس کا بھی میں نائب صدر ہوں. یہ دو بندی ہیں. میرے نانا جی مولانا مشاق کوٹ کبوری جو خوشاب رہتے تھے وہ کہتے تھے حنفی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ ان کی بات درست. اچھا میں تو پڑھ لیتا ہوں. انہیں بھی اللہ جنت الفردوس میں دیا دے. یہ بات جو ہے نا کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ذہن سے نکال. نماز ہر ایک کے پیچھے ہوتی. بریلوی ہو دیوبندی ہو کوئی ہو نماز کے ساتھ عقیدے کا کوئی جوڑ نہیں. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی باتیں. اسی لیے امام ابن حمام فتح القدیر میں لکھتے ہیں یہ جو لکھنا شروع کر دیا نا متأخرین نے جہمی کے پیچھے نہیں رافضی کے یہ ان کی اپنی ایجادیں ہیں. چاروں اماموں میں سے کسی نے کبھی نہیں کیا فرقے سارے ان کے سب کے پیچھے پڑھتے صحیح بات پڑھتے تھے. یہ مسئلہ جو ہے کہ فلاں کی کتاب میں نہیں پڑھنا یہ بعد والوں کی گھڑی ہوئی باتیں. بالکل صحیح بات. اور اسی لیے مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ جو شیعوں کی تکفیر ہے یہ متأخرین کی جعلی باتیں. کسی امام نے نہیں کہا نہ اس کی کوئی دلیل ہے. سب شیخین کو بھی لکھنا تاریخ یہ کفر بنتا گالی دیتا تو بری بات ہے. اس کی ہے نا کافر کیسے ہو گیا. اب تاریخ المسجد کا حاشیہ پڑھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں متأخرین نے کیا یہ خرافات بھر دی ہیں فلاں کافر ہے فلاں کافر نماز نہیں. کوئی عقل کی بات کرو. غلط کہتا تو غلط ہے ٹھیک ہے مگر کافر ہو جاتا. یا تاریخ المسجد شرح معطا جو ہے نا پڑھنی چاہیے کہ کوئی دلیل نہیں کافر ہونے کی نہ کوئی ایسی بات. یہ اپنی طرف سے بنا لی متأخرین کی یہ اختراع ہے. بالکل صحیح. امت کو لڑانا نہیں چاہیے. ایک ہو جائے. اب پڑھیں گے جناب. پھر تو نماز کھلا جل سے پڑھا کرے. وہ آپ کا بھائی ہے. اللہ آپ کو مجھے ابھی مولانا دیا میں خوش ماشاءاللہ. حاجی صاحب کیسے آپ کو ہمارے پروگرام کا پتہ چلا؟ میں جی مولانا یہ میرے پاس مولانا نذیر بٹ فیصلہ آباد والے آئے ہیں. میں کریے کا چھوٹا بھائی ہوں سعودی عرب میں رہتا ہوں. اچھا تو یہاں بھی میری رہائش مارکیٹ وغیرہ ہے. تو انہوں نے بولا کہ یہ ایک نمبر ہے آپ یہاں سے مسئلہ پوچھ لے کریں. میں نے کہا یار حاجی صاحب جب جی چاہے پوچھیں. بڑی یہ نمبر اتوار کے دن کے لیے مخصوص ہے عصر سے مغرب تک. اچھا ماشاءاللہ. جی جی سعودی عرب سے بھی بیٹھ کے پوچھ سکتے ہیں یا ملک میں. بالکل ابھی کوریا سے کال آئی تھی. اللہ اکبر. جہاں سے جی چاہے پوری دنیا سے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. آپ مولانا اشاق صاحب بول رہے ہیں؟ نہیں یہ میاں طاہر سے بول رہا ہوں. جواب میں دے رہا ہوں. اچھا اچھا جی بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ ہوئی اللہ خیر سے رکھے. یہ سارے ہمارے بھائی کسی سے نفرت نہ کرے. آمین. یہ آپ میں بات کروں کوئی بات نہیں تحقیق ہوتی رہے گی. میں نے کہتے متشدد نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بڑی بات. بہت اچھا حضرت صاحب میں نے گاڑی لی بینک سے قسطوں میں. اس کا کوئی حرج تو نہیں؟ نہیں اس کا تو بہت حرج ہے نا. آپ نے سودی کاروبار شروع کر دیا. اللہ کئی کہتے ہیں 11 لاکھ روپے فکس ہے آپ دے رہے ہیں 3 سال ہو گئے دیتے گے. بالکل یہ نا سود لینے کا انہوں نے نیا طریقہ نکال لیا کہ اللہ فضل فرمائے کہ حاجی صاحب خیریت سے رکھے آپ. اچھا جی اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مہربانی صاحب. جی مولانا سوموار کے حوالے سے میں دوبارہ پھر بات کروں گا کہ آپ نے اس روایت کے بارے میں تھوڑا سا متزلزل عبداللہ بن معبد الزمانی. ٹھیک ہے. اس کا سماع کتابہ سے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش پر خوش بھی تھے اور اس کا ایک طرح سے سمجھیں کہ ہفتہ وار جشن بھی مناتے تھے. تو یہ علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عید میلاد النبی کا جشن ہے یہ بھی ان کی خوشی کے حوالے سے ہی ہے. دو ہی باتیں جی میاں طاہر ان کے پاس میں نے دیکھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے جب یہ لوگ